ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ ہم کسی کی سفید چمڑی پر پھسل جاتے ہیں، کسی کے حسن پہ پھسل جاتے ہیں، کسی کے جمال پہ پھسل جاتے ہیں۔ آخری بات جو کہنے چلا ہوں اس کو دل میں رکھنا، اور جب بھی کسی کا حسن تمہیں اپنے سے متاثر کرنے کی کوشش کرے تو اس حکایت کو یاد کر لینا، اس بات کو مرد عورت سبھی یاد کر لیں، فوراً اس کا تصور آ جائے۔ کچھ نہیں رکھا ہے کسی میں کچھ نہیں رکھا ہے، مرنے کے بعد مٹی سے بدبو آئے گی، سڑیں گے، گلیں گے، کیڑے پڑیں گے، یہ حال ہے لوگوں کا۔ عمل ہی اچھا نہیں ہے، پیٹ پھٹے گا، بدبو نکلے گی۔ اصل حسن ایک ہی حسن ہے، وہ حسن لازوال ہے آمینہ کے لال کا، جسے قرآن والضحیٰ کبھی کہتا ہے، کبھی واللیل کہتا ہے۔ وہی حسن ہے، اور وہی حسن ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بات جو آخری کہنے چلا تھا وہ یہ ہے، دور سے بہت اچھا دکھتا ہے انسان، لیکن اندر گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی حسن اپنے کو بے چین کرے فوراً سوچو یار اندر تو بدبو ہے نا، منہ میں بدبو ہے، ناک میں بدبو ہے، آنکھ میں بدبو ہے، کان میں بدبو ہے، سارا تو بدبو کا پلندہ انسان، کیونکہ اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے بنایا انسان کو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بابا فرید مسعود گنج شکر، یا فرید حق فرید جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں، اور بہت عظیم شخصیت ہے، بڑی عظیم ہستی ہے، جن کو میرے غریب نواز نے شہباز کہا ہے، شہباز کہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شان ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک بہت خوبصورت کنیز تھی، جس کو آپ لوگ خوبصورت مانتے ہیں، ہم لوگ تو خوبصورت اس کو مانتے ہیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ اس سے زیادہ حسن کہاں ہوگا؟ کیونکہ بلال اسی لیے تو ہلال کو شرماتا ہے نا، بلال ہلال کو اسی لیے شرماتا ہے کہ بلال کے پاس عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ بلال تو حوران بہشت کے لیے بھی رشک کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو عشق خدا نے بلال کو دیا ہے وہ کسی کا اور کا کیا حصہ ہو سکتا ہے۔ بابا فرید کے یہاں بہت خوبصورت کنیز تھی۔ بابا فرید کی خانقاہ میں ایک شخص مرید ہو گیا، اور ابھی جلدی سے مریدی میں ابھی تربیت میں تھا۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ اگر کسی عالم کی صحبت میں رہنے لگ جائے، کسی تنظیم سے وابستہ ہو جائے، وہ کوئی غلطی کرے نا، اور دیکھو 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 کیا غلطی کیا۔ ارے میرے عزیز، آدمی کسی عالم کی صحبت میں رہ کے فرشتہ تھوڑی ہو جاتا ہے۔ وہ فلاں کے بھائی نے کیا، فلاں کے بیٹے نے کیا، فلاں کے بھتیجے نے کیا، یاد رکھیں فلاں نے نہیں کیا نا۔ اگر کسی کا بھائی بیٹا بھتیجا مرید کرتا ہے تو مرید ہے، پیر پیر ہے، تو مرید کی غلطی سے پیر کو تھوڑی بدنام کیا جا سکتا ہے۔ بابا فرید نے اپنے مرید کی بھی تربیت ہی کر رہے تھے، درمیان میں تو ایک چیز تھی، گھر پہ بھیجنا تھا۔ بابا فرید نے اس کو دے دیا، بیٹے جاؤ گھر دے کے آؤ۔ یہ گھر دینے گیا ریسیو کرنے کے لیے، جو ہے وہی خوبصورت کنیز آئی، اور وہی کنیز آ کر کے جیسے ہی سامان لیتی ہے تو آنکھیں چار ہوتی ہے۔ وہ مرید نیا نیا تھا، ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، یعنی بابا فرید کا بھی مکمل رنگ نہیں چڑھا تھا اس پہ، وہ بہک گیا، اور سامان دے کر خانقاہ میں آنے کی بجائے وہ چلا گیا اپنے گھر۔ اب بابا فرید کے یہاں وہ نہیں آیا، اب بابا فرید کے یہاں نہیں آیا، کئی دن گزر گئے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی نہیں آتا تو اس کے بارے میں پوچھتے، تو بابا فرید نے پوچھا، ارے وہ فلانا نہیں آتا، وہ جو نیا نیا مرید ہوا تھا؟ بابا صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ وہ آپ کی کنیز سے عشق کرنے لگ گیا۔ آپ نے کہا او ہو اچھا ایسی بات ہے، کہا عشق کرنے لگ گیا؟ کہاں، اور اس کو بلاؤ۔ اب اس کو بلایا، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ دیکھو اللہ والے کیسی اصلاح کرتے ہیں، کسی کی پگڑی وہ نہیں اچھالتے، اللہ والے کسی کی آبرو سے نہیں کھیلتے، اگر کسی میں غلطی دیکھتے ہیں ایمان والے کی تو کس طرح اصلاح کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ اس نے صحیح سے کہہ دیا بابا صاحب وہ آپ کی کنیز بہت خوبصورت ہے، دل میں اتر گئی۔ فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں، میں بلواتا ہوں اس کو۔ کہا یہی ہے؟ ہاں یہی ہے یہی ہے۔ آپ نے فرمایا ناجائز محبت ہے نا، اس کو جائز میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ تیری شادی کر دیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے، شادی کر دیں گے، تو پھر تو اس کو لے کے چلیے جانا۔ یہاں یہ بات بھی ہے، یہ جو بچیاں کبھی ان کے قدم
پھسلتے ہیں نا, کیوں پھسلتے ہیں؟ لڑکوں سے تو 1000 بار پوچھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی تجھے پسند ہے کہ نہیں, لیکن لڑکی سے ایک بار بھی ہم نہیں پوچھتے کہ لڑکا بھی تجھے پسند ہے کہ نہیں. اور بغیر پوچھے اس کا کسی بھی جگہ رشتہ طے کر دیتے. لڑکی کہتی نا مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے, تو ماں اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے, بیٹی میری آبرو تجھے رکھنا ہوگی. ارے یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے لڑکے سے تو 50 بار پوچھا کہ لڑکی پسند ہے کہ نہیں, لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ لڑکا پسند ہے کہ نہیں؟ جبکہ لڑکی کا بھی حق ہے کہ ماں باپ رشتہ کرنے سے پہلے پوچھیں کہ پسند ہے کہ نہیں, اور لڑکی کو یہ بھی حق ہے اس کو پسند ہے تو وہ ہاں کہیں, نہ پسند ہے تو وہ نہ کہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ اتنے خوبصورت سے علی کے ساتھ جب کرنا چاہا تو رسول پاک نے پوچھا فاطمہ میں تیرا رشتہ علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, تجھے پسند ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ نبی کی بیٹی تھی نا, زبان سے نہ ہاں کہا نہ ہاں کہا, مسکرا دیا اور 2 آنسو نکل گئے. حضور کہتے ہیں اسی کا نام اجازت ہے. مسکرا کر چپکے سے آنسو نکل جائے, اسی کا نام. پھر فقہاء نے اس سے جو ہے وہ سند حاصل کرتے ہوئے لکھا بھی ہے, رہنمائی حاصل کرتے ہوئے لکھا بھی ہے کہ جب رشتہ کے متعلق پوچھا جائے, اگر بغیر آواز کے بچی رو دے, اس کی خاموش آنسو نکل آئے, تو اس کو بھی اجازت پہ محمول کیا جاتا ہے. کیونکہ لڑکیاں بڑی باحیا ہوتی ہیں نا, بہت باحیا ہوتی ہے, لیکن جہاں حیا کا مرکز ہو, بلکہ حیا جا کر کے جہاں عزت پاتی ہو, وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے نا. آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا, مسکرا دیا اور آنسو نکل گئے. حضور جب اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں باپ کہتا ہے کہ تجھے خاندان کی آبرو رکھنی پڑے گی, ہم نے بچپن میں زبان دے دی تھی, ہماری زبان تجھے نبھانی پڑے گی. میں کہتا ہوں کیوں نبھانی پڑے گی؟ زندگی اس کو گزارنا ہے, تیری زبان کیوں نبھانی پڑے گی؟ تو باپ ہے, بے شک باپ ہے, تیرا احترام ہے, لیکن اس طرح بیٹی پہ ظلم مت کر کہ بیٹی جان نہیں چاہتی پھر بھی تم وہاں رشتہ کر دیتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے, مہینے 2 مہینے سال 6 مہینے زندگی گزرتی ہے اور پھر بعد میں سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم مسائل تو خود ہی کھڑے کرتے ہیں. بہرحال وقت بھی ہو رہا ہے, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بابا فرید نے کہا کہ یہی کنیز ہے. اس نے کہا جی بابا صاحب یہی کنیز ہے. پھر حضرت نے فرمایا بیٹے ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے, لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے, آج نہیں کریں گے بیٹا, 1 ہفتے کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت ہے نا یہ, 1 ہفتے بعد کریں گے. ادھر اس کو کہا جا تو شادی کی تیاری کر. ادھر بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بہت خطرناک قسم کا جلاب اس لڑکی کو کھلایا, اور جب اس کو کھلایا بابا فرید کے سوانے میں تو اس کو دست ہونے لگے, پاخانے ہونے لگے. اور جب اس کو دست ہونے لگے نا, جب اس کو موشن شروع ہوئے جب اس کو, تو بابا فرید نے کوری ہنڈی اس کو دی, کہا بیٹی پاخانہ تو نے اس میں کرنا ہے. اب وہ پاخانے پہ پاخانہ کرتی رہی. آپ جانتے ہیں صبح سے شام تک اگر 10 مرتبہ انسان پاخانہ کرے تو اچھا والا آدمی مردہ دکھنے لگتا ہے, اس کو سلائن چڑھانی پڑتی ہے, کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ, پیر جواب دے جاتے ہیں, چلنے کی طاقت نہیں رکھتی. جو ہفتے بھر پاخانہ کرے, جس کو لوز موشن ہو ہفتے بھر تک, اس کا کیا حال ہوگا. اور وہ بھی ہنڈی میں کر رہی ہے. اب ہفتے بھر میں وہ ہو گئی بالکل مردہ سی. جب نکاح کی تیاری کر کے یہ صاحب آئے تو بابا فرید نے فرمایا بیٹے نکاح کے لیے آؤ. کہا جی بابا صاحب اب جو ہے وہ ہجر سہا نہیں جاتا, اب جدائی سہی نہیں جاتی, نکاح کر دے تاکہ وصل کی لذت مل جائے. بابا فرید نے فرمایا بلا اس کنیز کو. تو 2 لوگ اس کو پکڑ کے لائے, کہا اسی سے تیرا نکاح کرنا ہے. کہا بابا صاحب میرے ساتھ مذاق نہ کریں, اللہ کے برگزیدہ بندے آپ, مذاق آپ کی شان نہیں بابا صاحب, یہ وہ نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا تھا. یہ وہ, بہت غور سے سننا میرے نوجوان, رکشہ میں بیٹھ کر, 2 ویلر پہ بیٹھ کر, گلی کے کونوں میں چھپ کر, چھت پر چھپ کر, بستر میں چھپ کر جن لڑکیوں سے تم باتیں کرتے ہو نا, ان کے حسن کی بنیاد پر میرے دل کا درد سن لو, حقیقت حال سن لو. جس حسن پر تم فریب ہو, پیسے خرچ کر رہے ہو, تعلیم کو داؤ پہ لگا رہے ہو, دولت کو داؤ پہ لگا رہے ہو, عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہو, اور میری قوم کی بیٹیوں جو تم بستروں میں چھپ کر کے جن لڑکوں کے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر ان سے باتیں کر رہی ہو نا, ذرا تم بھی سن لو غور سے. جس کو تم نے حسن سمجھا وہ حقیقت میں کیا ہے. اس نوجوان نے کہا بابا صاحب یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کو میں چاہتا تھا. بابا فرید نے فرمایا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم
یہ وہی لڑکی ہے. لیکن چیزیں دو تھی, ایک تو لڑکی تھی اور دوسرا لڑکی کی خوبصورتی اور حسن تھا. دو چیزیں تھی. تو کس سے پیار کرتا تھا, لڑکی سے یا حسن سے؟ وہ چپ رہا. فرمایا بیٹا اگر تو لڑکی سے پیار کرتا تھا تو یہ لڑکی وہی ہے, اور اگر تو حسن سے پیار کرتا تھا, خوبصورتی سے پیار کرتا تھا, تو حسن کو میں نے ایک ٹھلیا میں, ایک ہانڈی میں جمع کر لیا ہے, نچوڑ دیا ہے. اس نے کہا وہ حسن کہاں ہے؟ تو بابا فرید نے وہی ہانڈی اس کے سامنے پیش کی تو اس کو بدبو آئی. اس نے چہرہ پھیر لیا اور اس کو اس دن پتا چلا کہ جن بڑی آنکھوں کو میں حسن سمجھ رہا تھا, جن ابھرے ہوئے گالوں کو میں حسن سمجھ رہا تھا, جن ریشمی بالوں کو میں حسن سمجھ رہا تھا, وہ تو یہ بدبو ہے. اور بابا فرید نے اس کو سمجھا دیا حسن کا فلسفہ, حسن یہ نہیں ہے, یہ تو بدبو ہے. اصل حسن نام ہے عشق مصطفیٰ کا, اصل حسن نام ہے ایمان کا, اصل حسن نام ہے تقویٰ کا, اصل حسن نام ہے پرہیزگاری کا, اصل حسن نام ہے اللہ کی خشیت کا, اصل حسن نام ہے اسلام اور قانون اسلام پہ عمل کرنے کا, اصل حسن نام ہے رزق حلال کھانے کا. بلکہ مختصر اصل حسن نام ہے اللہ اس کے رسول کے ہو جانے کا, اصل حسن اس کا نام ہے. اور جس کو تم حسن سمجھ کر جس کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہو وہ حسن نہیں ہے. اور جو حسن نہیں ہے, دیکھو سب سے جھگڑا مول لے کر